یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ڈرو نہیں کہ تم دو کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ میرا رب مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج پھر سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے پیاروں کو بہت جلد مشکلات سے نکالے گا اور بیماروں کو جلد صحت عطا فرمائے گا۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ، اور جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ دل کی موت: اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کا ہونا: زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بیوقوف بننا چھوڑ دیں، آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ معجزوں کے منتظر: ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیب: رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اپنی کوششوں کو اپنے پاس رکھنا بہتر ہوتا ہے، کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں جو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے ویسے نہیں کوئی سن سکتا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش: جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ توکل: اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ یقین: جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی۔
لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ان سب باتوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ موت کا فرشتہ۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت اور احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، اور کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے بول اور کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں پسند، اس لیے اپنی زبان اور نفس کو لگام دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لگام دے دے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ الفاظ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔